بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائن۔ خرکیف پر روسی بمباری، 4 افراد ہلاک۔ روسی فوج نے خرکیف شہر پر شدید فضائی حملے کیے جن میں کم از کم 4 افراد جام حق ہوئے۔ حملے میں 50 ڈرونز، 2 میزائل اور 4 گلائیڈر بمبوں کا استعمال کیا گیا۔ شہر کے میئر کے مطابق یہ حملہ جنگ کے آغاز سے اب تک کا سب سے طاقتور ترین حملہ تھا۔ رہائشی عمارتوں اور صنعتی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ امدادی ٹیمیں تاحال ملبے تلے دبے افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔ روسی فوج کی سمتی ریجن میں پیش قدمی، مزید دہاتوں پر قبضہ۔ روسی افواج نے خرکیف کے شمال میں واقع سمتی ریجن میں پیش قدمی کرتے ہوئے 2 مزید دہاتوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ پیش رفت روس کے اعلان کردہ بفر زون کے قیام کی کوششوں کا حصہ ہے۔ روس نے گزشتہ 3 ہفتوں میں 10 دہاتوں پر قبضہ کیا جن کا رقبہ تقریباً 75 مربع میل بنتا ہے۔ یوکرینی کمانڈر کے مطابق یہ مکمل حملہ ہے جس کا مقصد فوجی دباؤ بڑھانا ہے۔ روسی فورسز اب خطے کے اہم گاؤں خوتین کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ خرکیف پر نئے حملوں میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، کئی افراد زخمی۔ ہفتے کی دوپہر روس نے خرکیف پر مزید 2 گلائیڈر بم گرائے جس سے ایک اور شہری جام بھاگ اور کم از کم 16 زخمی ہو گئے۔ حملے میں ایک رہائشی عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ فائر فائٹر نے بلند عمارتوں میں لگنے والی آگ پر قابو پایا۔ حکام کے مطابق شہر میں 40 سے زائد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ شہریوں کو پناہ گاہوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا متنازع بیان، صدر زیلنسکی کا سخت رد عمل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس یوکرین جنگ کو بچوں کی لڑائی قرار دیتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں فریقین پارک میں لڑتے ہوئے بچوں کی مانند ہیں جنہیں کھینچ کر الگ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہم قاتل پیوٹن کے ساتھ پارک میں نہیں جنگ میں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس نے بچوں کے کھیل کے میدانوں کو قتل گاہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ زیلنسکی کا یہ بیان امریکی میڈیا پر جاری کیا گیا۔ سمتی شہر کو خطرہ لاحق، خوتین کی فتح کی صورت میں روسی رسائی ممکن۔ روسی افواج خوتین گاؤں کی جانب بڑھ رہی ہے جو سمتی شہر سے صرف 12 میل دور ہے۔ خوتین ایک بلند مقام پر واقع ہے جو روسی افواج کو حملے کے لیے اسٹریٹجک برتری دے سکتا ہے۔ اگر روس اس کو قبضے میں لے لیتا ہے تو سمتی شہر بھی نشانے پر آ جائے گا۔ سمتی شہر کی آبادی 2.5 لاکھ ہے اور پہلے ہی 200 سے زائد دیہات خالی کروائے جا چکے ہیں۔ یوکرینی افواج خواتین کے دفاع کے لیے اپنی پوزیشن مستحکم کر رہی ہے۔ یوکرین کا بڑا دعویٰ، روسی سخوئی Su-35 جنگی طیارہ مار گرایا۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کی فوج نے ٹیلی گرام میسنجر پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ فضائیہ نے ہفتے کی صبح ایک روسی Su-35 لڑاکا طیارہ مار گرایا ہے۔ روسی فوج کے مطابق یہ واقعہ آج کرسک میں پیش آیا جب فضائیہ نے ایک کامیاب آپریشن کیا۔ فوج کی جانب سے اس سلسلے میں مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ روسی افواج نے ابھی تک اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، جبکہ روئٹرز آزادانہ طور پر اس رپورٹ کی تصدیق نہیں کر سکا۔ مذاکرات ناکام ہونے سے قبل ایران پر حملہ نہیں کریں گے، اسرائیل کی امریکہ کو یقین دہانی۔ اسرائیل نے امریکہ کو یقین دہانی کروا دی ہے کہ مذاکرات ناکام ہونے سے قبل ایران پر حملہ نہیں کریں گے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے عزائم سے امریکی ہم منصبوں کو واضح طور پر آگاہ کر دیا کہ مذاکرات ناکام ہونے سے قبل ایران پر حملہ نہیں کریں گے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے پیغام گزشتہ ہفتے واشنگٹن کے دورے میں پہنچایا۔ واشنگٹن کو تشویش ہے کہ اسرائیل تہران کے خلاف کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی نیتن یاہو کو خبردار کر چکے ہیں کہ مذاکرات کے دوران حملہ نہ کیا جائے۔ فرانس کا اسرائیل سے فوری طور پر لبنان سے انخلا کا مطالبہ۔ فرانس نے جنوبی بیروت کے علاقے
الزاہیہ پر اسرائیل کی حالیہ فضائی کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل لبنان کے تمام علاقوں سے فوری طور پر انخلا کرے۔ فرانسیسی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پیرس تمام فریقین سے جنگ بندی معاہدے کا احترام کرنے کی اپیل کرتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ فرانس ایک بار پھر اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کے تحت قائم کردہ نگرانی کا نظام تمام فریقین کو درپیش خطرات سے نمٹنے اور کشیدگی کو روکنے میں مدد دینے کے لیے قائم ہے تاکہ لبنان اور اسرائیل کی سلامتی اور استحکام متاثر نہ ہو۔ امریکہ نے عالمی فوجداری عدالت کے 4 ججز پر پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکہ نے نیشنل کرمنل کورٹ کے 4 ججز پر پابندیاں عائد کر کے ان کے اثاثے بھی منجمد کر دی۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی پابندیوں کی زد میں آنے والے ججز میں سلوانیا، یوگینڈا، پیرو، بنین کے شہری شامل ہیں۔ سلوانیا نے EU سے بلاکنگ ایکٹ فوری طور پر فعال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بلاکنگ ایکٹ امریکی پابندیوں کو غیر قانونی قرار دے کر یوکرینی کمپنیوں کو تحفظ دیتا ہے۔ جوہری معاہدے پر بڑھتی ہوئی کشیدگی، ایران کی یورپ اور امریکہ کو وارننگ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایکس پر پیغام میں کہا، یاد رکھیں یورپ ایک اور اسٹریٹجک غلطی کرنے جا رہا ہے۔ ایران اپنے حقوق کی خلاف ورزی پر شدید رد عمل دے گا۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب برطانیہ، فرانس اور جرمنی آئندہ ہفتے واشنگٹن کے ساتھ مل کر ایک ایسی قرارداد کی حمایت کرنے جا رہے ہیں جس میں ایران پر جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ قرارداد ایران کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں لے جانے کی راہ بھی ہموار کر سکتی ہے اگر ایران نے نیک نیتی نہ دکھائی۔ عباس اراغچی نے کہا کہ ایران نے IAEA کے ساتھ برسوں سے تعاون کیا اور اپنی پرامن جوہری سرگرمیوں پر عائد الزامات کو ختم کروایا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا لائن آف کنٹرول پر اگلے مورچوں کا دورہ۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا اور اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ افسران و جوانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد بھی دی گئی۔ ISPR کے مطابق نماز عید کی ادائیگی کے بعد پاکستان کے دیرپا امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ بھارت کے لیے سفارتی سطح پر مشکلات میں مزید اضافہ۔ برکس ممالک نے بھارت کو اتحاد سے نکالنے پر غور شروع کر دیا۔ برکس ممالک نے بھارت کی جگہ انڈونیشیا کو نیا اہم رکن بننے کی تجویز زیر غور ہے۔ بھارت کے لیے سفارتی سطح پر مزید مشکلات میں اضافہ ہو گیا جبکہ آپریشن سندور کی ناکامی اور پاکستان کے خلاف بلا جواز جارحیت نے بھارت کو مزید مشکل میں ڈال دیے ہے۔ ایلون مسک نے ڈیموکریٹ امیدواروں کی مالی مدد کی تو سنگین نتائج کا سامنا ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایلون مسک کے ساتھ میرا تعلق اب ختم ہو چکا ہے اور ایلون مسک کی تفتیش کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ایلون مسک نے ڈیموکریٹک امیدواروں کی مالی مدد کی تو انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس سے قبل امریکی صدر اور دنیا کے امیر ترین فرد ایلون مسک کے درمیان ہونے والے جھگڑے کے بعد وائٹ ہاؤس ذرائع نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مسک سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے پہلی بار اعتراف کیا ہے کہ ان کی حکومت نے غزہ میں مقامی مسلح گروہوں کو حماس کو کمزور کرنے کے لیے فعال کیا۔ سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ اقدام سیکیورٹی حکام کے مشورے پر کیا گیا۔ نیتن یاہو کا یہ بیان سابق وزیر دفاع کی تنقید کے بعد سامنے آیا جنہوں نے اسرائیل کی اس خفیہ حکمت عملی کو عالمی سطح پر چیلنج کیا تھا۔ غزہ پر عید کے روز بھی بمباری، مزید 42 افراد شہید۔ فلسطینی مزاحمت کاروں کے حملے میں 4 اسرائیلی مارے گئے۔
غزہ پر عید کے روز بھی اسرائیلی بمباری جاری رہی۔ فضائی حملوں اور فائرنگ سے مزید 42 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی کے عہدیداروں نے خبرساں ایجنسی کو بتایا کہ 11 افراد شمالی علاقے جبالیہ پر ہونے والے اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے۔ دوسری جانب غزہ کے علاقے خان یونس میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے حملے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک جبکہ 5 زخمی ہو گئے۔ ایلن مسک کی کمپنی سٹار لنک کو بھارت میں تجارتی آپریشن کے لیے لائسنس مل گیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جمعے کو بھارت کی وزارت ٹیلی کمیونیکیشن نے سٹار لنک کو لائسنس جاری کر دیا۔ تاہم اس اجازت کے باوجود سٹار لنک کو بھارت میں اپنا کام شروع کرنے سے پہلے یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ وہ سیکیورٹی کے قوانین اور ضوابط پر پوری طرح اترتی ہے۔ جنگ بندی کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کی چڑ بنا دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کا سہرا ایک بار پھر اپنے سر لے لیا۔ کہا کہ بھارت اور پاکستان جنگ کے اگلے مرحلے میں جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے تھے۔ پاکستان اور بھارت کو کہا گیا کہ اگر ایک دوسرے پر بم گرائے تو تجارت نہیں کریں گے۔ میرے تجارت سے متعلق بات کرنے پر دونوں ممالک نے جنگ فوری طور پر روک دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ہم چین سے معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ چینی صدر نے امریکہ کو نایاب معدنیات کی فراہمی دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔